رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن اسٹیٹ ان اسلام، اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم. آج میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے مذہب کے نام پر انسانی قتل اور اسلامی تعلیمات. ابھی تازہ سوات کے علاقے مدین میں ایک مذہب کے نام پر ایک آدمی کو پکڑ کے قتل کیا گیا ہے، اور پھر اس کی لاش کو جلا بھی دیا گیا ہے، اور پھر اس کی لاش کو وہاں پہ عبرت کے لیے کھڑا بھی رکھا گیا ہے. تو اب اسلام کے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے عوام الناس کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی آدمی کو قتل کرے. یہ عدالتوں کا کام ہے. عدالت طے کرے گی کہ واقعتاً اس نے جرم کیا نہیں کیا. اب ایک چیز میرے نزدیک جرم ہے، لیکن علماء کہتے ہیں یہ جرم ہے، لیکن اس قسم کو نہیں، اس پہ قتل کی سزا دی جائے. عوام جو ہے اس کو اس بات کا اختیار اسلام نہیں دیتا کہ وہ اپنے طور پہ جو مرضی ہے کرے، اور جس کو چاہے قتل کرے، جس کو چاہے وہ فیصلہ کر دے کہ یہ مذہب اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی ہے، اس نے رسول اکرم کی بے حرمتی کی ہے. نہیں، یہ کام صرف عدالتوں کا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مسلمان کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان قوم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلم من لسان و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب یہ تو مسلمان کی حد تک تھا. پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کو، بہترین مسلمان آپ نے فرمایا من سلم الناس بلسان یدہ، کہ جو ایسا مسلمان ایک ایسا انسان ہے کہ ساری بڑی نوع انسان اس کے ہاتھ اور اس کے منہ سے محفوظ رہتے ہیں، وہ ہاتھ منہ کے شرط. المومن من امنہ الناس، مومن میں جس نے تمام لوگوں کو پناہ دے دی. اب یہاں مسلمان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ مسلمان کون ہے. مسلمان تو دنیا میں انسانی جانوں کا محافظ ہے. آپ جہاں پر بھی چلے جائیں وہاں پہ آپ کا پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کرنی ہے. اسلام نے ایک انسان کے قتل کو سارے بڑی نوع انسان کا قتل قرار دیا. لہذا ایک انسان کا ناحق قتل ثابت نہیں ہوگا، ایک انسان کا بھی ناحق قتل نہیں ہوگا. حق قتل کی دو قسمیں ہیں، قتل حق، قتل ناحق. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی جان کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ. وہ اب میں سے قاتل کو قتل کرنا یہ قتل حق ہے، زانی کو سنسار کرنا یہ قتل حق ہے. اس طریقے سے اور مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. تو لیکن قتل ناحق جو ہے، قتل حق کا فیصلہ بھی عدالت نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے. قتل حق کا فیصلہ بھی حکومت نے کرنا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، قاضی نے کرنا ہے، ججوں نے کرنا ہے. اب کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ چاہے اس کے پاس اگر جتنا بڑا ہتھیار ہے. صحابہ کرام کے دور میں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو واقعات ایسے ہوئے تھے جس میں دو صحابہ کرام نے لشکر لے کر جا رہے تھے، ایک آدمی کو پکڑا، اس نے کلمہ پڑھ دیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا. تو جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے ساری رپورٹ لی، پتہ لگا کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو اسے کیوں قتل کیا. تو ان صحابی نے کہا کہ جی یا رسول اللہ اس نے ہمارے ڈر سے پڑھا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا، اس نے آپ کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟ اور پھر آپ نے ایسے آسمان کی طرف رب جلال میں اپنے صحابے کے عمل سے بری ہوں. اور بعض روایت میں آتا ہے آپ نے اس کو خون بہا بھی ادا کیا. لہذا مسلمان جہاں پر بھی جائیں گے، چاہے وہ حکومت میں ہوں گے چاہے حکومت میں نہیں ہوں گے، وہ وہاں پہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت ان کا فرض منصبی ہوگا. یہ مسلمان کی نشانی ہے. المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جو کہ ساری بڑی نوع انسان، صرف مسلمان نہیں ہے، کافر، مشرک، ہندو، عیسائی، مرتد، اور اس کے بعد بدھ مت، شنٹوازم، مجوسی، ہر کسی کو اس نے حفاظت کرنی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں خلفائے راشدین کے دور میں،
جیسے جنگ ختم ہوتی تھی قتل و غارت ختم ہو جاتی، پھر کسی بھی تلوار نہیں اٹھانے، پھر کسی کو پر ظلم نہیں کرنا۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ باقی فاتحین آتے ہیں اور تو وہ لوٹنا شروع کر دیتے، تو جنگ ختم ہوتی ہے اور یہ بس ہتھیار اپنے میانوں میں ڈال لیتے ہیں اور ختم۔ تو ہم تو اس قسم کے جو فاتحین ان کی پوجا کریں گے اور فوراً مسلمان ہو جاتے۔ اب یہ شام کا علاقہ، عراق کا علاقہ، ایران کے سارے غیر مسلم تھے، اور وہی مسلمان بن کے پھر آگے دین کو پھیلانے کے لیے نکل پڑے۔ یہ ہے المسلم من سالم الناس من لسانہ، مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ جو بڑی نوع انسان کو کہ جان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے انہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اب یہاں پر یہ جو سوات میں واقعہ ہوا ہے، ایک تو اور اس طریقے سے جتنے بھی واقعے مذہبی قتل کے ہوئے مختلف مقامات پر، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ابھی کچھ مدت پہلے میرے خیال گوجرا میں ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس میں جو تھا نہیں گوجرا نہیں، اپنا ٹوبا ٹیکسے کے ساتھ کوئی علاقہ تھا جہاں پہ عیسائیوں کے گھر جلا دیے گئے سارے، پیچھے کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اسلامی تعلیمات اس سے بڑی بلند تر، کوئی اسلام کو برا بھلا کہتا ہے، قرآن کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ برداشت کرو اور ان کو دلائل سے جواب دو۔ وہ بیچارے جاننے والے نہیں ہیں، انہیں کیا پتہ، اب عیسائیوں کو کیا پتہ نبوت کا کیا مقام ہے۔ عیسائیوں کے پاس تو کوئی نبی ہے ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے خدا بنا دیا، اور باقی کوئی نبی ایسا ہے نہیں کہ جس کی تعلیمات ان کے پاس ہو، پتہ ہو بھی یہ نبی کیا کہتا ہے۔ نبوت صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب عیسائیوں نے اگر کسی نبی کو ایسی بات کی تو انہیں سمجھانا چاہیے، بھئی یہ دیکھو تم نے ہمارے ہاں یہ ہے، تم یہ مت کرو۔ اس کے بعد پھر اگر وہ اصرار کرے تو پھر ہم اس کے معاملے کو ایک عدالت میں، تھانے میں پیش کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اسے قرار واقعی سزا دیں، جو بھی سزا بنتی ہے۔ لیکن ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے سیرت النبی سے رکھوں کہ حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ جب صلح حدیبیہ میں یہ شک آئی کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا وہ واپس کر دیا جائے گا، اور جو کافر مدینے سے مکے آئے اس کو ہم واپس نہیں کریں گے، وہ ہماری پناہ میں آ جائے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، وہ وہاں سے بھاگے مکے سے، تو ان کو لینے کے لیے 2 آدمی مکے والوں نے بھیجے بھی جائیں، ان کو جو ہے جا کر لے آؤ۔ وہ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو پیچھے وہ کافر بھی پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ اب وقت ہے کہ آپ اپنے وعدے کے، آپ نے کہا بالکل ٹھیک۔ آپ نے حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جائیں، آپ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے بڑے نہیں۔ اچھا، وہ 2 آدمی تھے تو وہ واپس چل کے ان کے ساتھ، 2 یہ تھے مسلمان اور 2 وہ تھے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے کافر سے پوچھا کہ تیری تلوار جو ہے یہ کیسی ہے؟ اس نے کہا ایسی زبردست ہے، بہترین طرح، مجھے تو دکھا۔ اس نے جو تلوار دکھائی پکڑ کر اس کو کوئی قتل کر دیا، اسے قتل کیا۔ دوسرا کافر بھاگا وہاں سے، اس کے پیچھے بھاگے، وہ مسجد نبوی آ گیا، ابھی مدینے قریب تھے، بحری تھے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو حضرت بصیر نے یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا، اب آپ اسے چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے صحابہ کو بلایا کہ اس کو، یہ فتنہ جو ہے، اسے بچاؤ، اسلام کو اس سے بچاؤ، اس فتنہ جو سے۔ وہ گھبرا گئے، بھی یہ تو رسول کے میرے اوپر ناراض ہو گئے، وہ چپ ہو گئے۔ وہاں سے چلے آئے اور مدینہ کے اور مکے کے درمیان ایک جگہ انہوں نے بنائی، جو مسلمان مکے سے فارغ ہو، جو نوجوان مکے میں مسلمان ہوتا انہی کے پاس آ جاتا، وہ ایک گروہ پورا بن گیا۔ اب انہوں نے ان پہ حملے کرنا شروع کر دیے، کفار مکہ اور باقی کافروں پہ، ایک گروہ زبردست بن گیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو اس کافر کو قتل کر رہے ہیں یہ ایک فتنہ ہے، لہذا
اب یہاں پہ جو سوات کا مسئلہ ہے اس کے اندر مساجد سے اعلان ہوا اور ابھی تک نہیں واضح ہو رہا کہ اس نے قرآن مجید کی کیا بے حرمتی کی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، کوئی اوراق سامنے آئے، کوئی اور چیز نہیں، بلکہ اسے پکڑ کے لے گئے اپنا ہوٹل سے، اور ہوٹل سے وہ تھانے والوں نے پکڑا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہ ہوا، پھر تھانے والوں نے اسے گھر میں رکھا، پھر گھر سے اسے نکال لیا، تھانے کو آگ لگا کے، تھانے کے املاک کو، وہاں کاروں کو آگ لگائی سارے۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو امن کی تعلیمات، اسلام تو دین نام ہی اسلام سلامتی کا دین ہے، ہم نے سارے بنی نوع انسان کی سلامتی دینی ہے۔ اگر یہ کر رہا تھا تو اس کے لیے پھر اسلام آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو پہلے اور بے شمار ادیان تھے۔ اسلام نے ایک ماڈل پیش کیا ہے کہ کسی کو بغیر وجہ کے قتل نہیں کیا جائے گا، اور قتل انسانی کا بہت بڑا جرم ہے، اور ایک انسان کا قتل ساری بنی نوع انسان قتل ہے، اور ایک انسان کو زندہ کرنا سارے بنی نوع انسان کو زندہ کرنا۔ جیسے سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فانما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو قتل ساری بنی نوع انسان کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی اس نے ساری بنی نوع انسان کو زندگی بخشی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں یمن کے اندر ایک عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر تو اپنے پہلے خاوند کے بیٹے یا اس کو قتل کر دیا، تو وہ 7-8 آدمی تھے، تو اب ان تمام کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کے پاس کیس آیا بھی اب کیا کریں، آپ نے 7 کو قتل کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر سارا یمن اس ایک انسان کے قتل میں شریک ہوتا میں تمام کو قتل کرا دیتا۔ انسان کی جان کی حرمت اتنی زیادہ ہے اسلام میں۔ اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں، سارے بنی نوع انسان کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کا نعرہ لگایا ہے، صرف مسلمانوں کا نعرہ نہیں لگایا۔ لہذا ان صورتحال میں حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چند تجاویز پہ فوری طور پہ عمل کرے۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس قسم کے جتنے کیس ہوں ان میں ایک علماء کی کمیٹی یا علماء کا بورڈ فوری طور پہ بنا دیا جائے، اور جب بھی جہاں واقع ہو فوراً ان علماء کو اس کی اطلاع دی جائے، اور وہ آن لائن یا فوری طور میٹنگ کر کے ودن 1-2 آور 1-2 گھنٹوں کے اندر بتائیں بھی اس کے بارے میں کیا پروسیجر اختیار کریں۔ دوسرا ہے کہ ہم اپنے عدالتی نظام کی اصلاح کریں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر انصاف لینا ہو آپ نے 3 چیزیں ضروری ہیں: عمر نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو 1900 سال تھی، اور صبر ایوب، اور قارون کا خزانہ۔ جب حکومت اس کو ٹھیک کرے کہ جیسے ہی چلان پیش ہو 15 دنوں کے اندر، ہفتے کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے۔ چائنا میں یہی ہوتا ہے، جتنے اہم کنٹریز ہیں اس کے اندر سب جگہ یہی ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے علماء کا ایک بورڈ اس کا بن جائے جو مذہبی قتل کے بارے میں ہو، جیسے جہاں اس قسم کی خبر ہوئی فوراً علماء کو اطلاع دے، اور تھانے والوں نے اطلاع دے کہ ان سے حل مانگا بھی اب فوراً ہم کیا کریں، یا علماء کی ایک عدالت بنا دی جائے، یا علماء کا بورڈ بنا دیا، علماء کی کمیٹی بنا دی جائے، اسی حوالے سے سر جیسے رویت ہلال کمیٹی ہے ویسے اسی حوالے سے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس کمیٹی کو پابند کیا جائے کہ جیسے ان کے پاس کیس ہے وہ فوری طور پہ ودن 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کا حل فوراً پیش کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ہماری انتظامیہ ہے، پولیس، اس کو الرٹ کیا جائے کہ اس قسم کا جو کیس ہے فوراً مجرم کو پکڑ کے کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ یہ نہیں کہ وہاں آپ ساتھ والے گھر میں رہ کر، نہیں، اسی وقت کسی بیگن میں بھگا دیتے۔ جب نہ ہوتا لوگوں کا جوش ایسا ایسا ٹھنڈا ہو جاتا، پھر عدالت کے مطابق فیصلہ ہوتا۔ تو دوسرا پہلا سٹیپ علماء کی کونسل یا عدالت بنانا، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ انتظامیہ کو اس بارے میں فوری طور پہ ایکشن لینے پر پابند کیا جائے۔ اگر فوری طور پہ ایکشن نہ لے، اکثر جگہ یہی ہوا ہے کہ جہاں پہ فوری طور پہ ایکشن نہیں ہوا وہاں پہ علماء عوام آ گئی ہیں، فوراً انتظامیہ ایکشن لے اور اس آدمی کے بارے میں فیصلہ کر کے اسے ٹھکانے لگائے، یا اسے ادھر ادھر چھپا دے، یا جو کچھ کرنا ہے کرے سارا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مساجد میں سختی سے اس بات کو پابند کر دیا جائے، سارے مساجد کو علماء کو بلا کر، حال علاقے کے علماء کے، وہاں کے تھانے والے کے، وہ اپنے مساجد میں اس قسم کا اعلان نہیں کرنا انہوں نے، اور اگر کوئی زبردستی کرتا ہے اس کا نام پھر تھانے والوں کو بتا تاکہ اس سے نپٹا جائے۔ اور پھر یہ
اس کے بعد پھر ہر علاقے میں علاقائی سطح پہ ایک علماء کی کمیٹی بنا دی جائے جو وہاں کے مذہبی معاملات کو اس قسم کے فوری طور پہ طے کریں، اور جو بھی مسئلہ ان کے پاس پہنچے پھر وہ جو گائیڈ کریں سارے لوگ اس کی پیروی کریں، ہر علاقے کے. جیسے ہم جو ہے مصالحتی کمیٹی ہم بناتے ہیں ویسے ہر علاقے، کیونکہ اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ، اور پھر یہ ہے کہ لوگ اسے مار کے سمجھتے ہیں ہم سارے کے سارے ہم مجاہد بن گئے. ایک مظلوم آدمی کو مارنا اور اس کے بعد اس کو جلانا سارا، جس کی اسلام نے اجازت ہی نہیں دی، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اور اپنے آپ کو مجاہد سمجھ رہے ہیں. لہذا ان کی جو لوگ ہیں ان کو ہمارے علماء کرام وہیں جا کر کنڈم کرے اسے، بھی نہیں یہ تم نے بالکل غلط کیا ہے، اور اس کی اللہ سے معافی مانگو، اور ان کو جو ہے دنیاوی طور پہ بھی قرار واقع سزا دیجیے. لہذا اگر ان 4-5 چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے حکومت پاکستان، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آئندہ سے یہ اس قسم کے جرائم ختم ہوں گے، اور اس میں علماء کا بڑا کردار ہے. علماء اس بارے میں اب بھی میری رائے یہ ہے کہ پشاور کے علماء وہاں سے نکلیں اور نکل کر مدین جائیں اور وہاں جا کے لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے یہ بالکل غلط کام کیا ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس قسم کے 2-4 اگر جلسے وہاں ہو جائیں، پہلے شیخو پورہ میں، لاہور میں، وہاں بھی علماء جلسے، تو حالات کافی بدل جائیں گے. تو یہ ہم مسلمانوں کی تربیت اس طریقے سے کریں اور علماء اپنا یہ کردار ادا کریں تاکہ اسلام کا غلط رخ لوگوں کے سامنے پیش نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.